السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو جا کر کوئی رقم دے دیں، اس کی کوئی داد رسی کر دیں، اس کو دلاسا دے دیں، لیکن ظالم کی مدد کرنا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ظالم کی کیسی مدد کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ظالم کو جا کر سمجھاؤ کہ تم ظلم سے رک جاؤ، ناانصافی سے رک جاؤ۔ جس وقت ظالم ظلم سے رک جائے گا، ناانصافی سے رک جائے گا، تو معاشرے کے اندر سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو اگر وہ ظلم کر رہا ہو، کہ دنیا کے اندر جس وقت تم اس سے ظلم سے اس کو روکو گے تو معاشرے کے اندر سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا، معاشرے کے اندر انصاف پھیل جائے گا، رشوت کا بازار ختم ہو جائے گا، جھوٹ کا بازار ختم ہو جائے گا، دھوکہ، غیبت اور حرص، لالچ، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی اور انسان جو ہے وہ ظلم سے رک جائے گا، اور آخرت کے اندر تمہارے اس بھائی کے اوپر جو ہے وہ عذاب نہیں ہوگا۔ اور ظلم کی، ناانصافی کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کے محل سے، اس کی جگہ سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ پر استعمال کرنا، یہ ظلم ہے۔ اور ظلم جو ہے وہ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ جاندار کے ساتھ، جتنے بھی جاندار ہیں، پرندے ہیں، حیوان ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، ان سب کے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ میری سر کی ٹوپی ہے، اس کے پہننے کی جگہ سر ہے، اگر اس ٹوپی کو میں اتار کر پاؤں میں پہن لوں تو یہ اس ٹوپی کے ساتھ ظلم ہوگا۔ اسی طریقے کے ساتھ کائنات کے اندر جو بھی چیز، جو جگہ اس کے استعمال کی ہے، جو اس کا محل ہے، جس جگہ پر وہ اچھی لگتی ہے، جس کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تخلیق کیا ہے، اس جگہ پر اس کو استعمال کرنے کے علاوہ کسی اور ایسی جگہ پر استعمال کرنا کہ جہاں اس کا محل نہیں ہے اور جہاں پر اس کو جو ہے وہ استعمال کرنا اچھی بات نہیں ہے، نامناسب بات ہے، وہاں پر اس کو استعمال کرنا اس چیز کے ساتھ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جانور کو ہماری مدد کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ضرورت کی حد تک اس کے اوپر بوجھ ڈال دینا، بوجھ لاد دینا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ضرورت سے زائد اتنا بوجھ ڈال دیں کہ وہ جانور جو ہے اس کو برداشت نہ کر سکے، یہ ظلم ہے۔ اولاد ایک حد تک اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے تابع کی ہے، اس حد سے تجاوز کر کر اس کو استعمال کرنا اور اس کو ایسی چیز اس کے اوپر لاد دینا، نوکر کے اوپر، اپنے جو ہیلپر ہے، اپنے ملازم کے اوپر ایسا بوجھ ڈال دینا کہ جس کو وہ برداشت نہ کر سکے، اٹھا نہ سکے، یہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے گھر کی خواتین ہمارے حوالے کی ہیں، ہمارے تابع کی ہیں، لیکن اس ضرورت سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ ڈال دینا، ایک چیز ہم ان کو پیار سے، محبت سے سمجھا سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہم جا کر ان کے ساتھ جو ہے وہ غصے کے اندر، ناچاکی کے اندر آ کر، لڑائی جھگڑے کے اندر جا کر ان کو ایک بات سمجھائیں، یہ ان کے ساتھ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارا جو خامد ہے، گھر کا جو مرد ہے، وہ ہمارے تابع کیا ہے، اس کی جو سرمایہ ہے، اس کی جو کمائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے تابع کی ہے۔ اس کو ایک حد تک، ضرورت کی حد تک استعمال کرنا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ضرورت کی حد سے زیادہ اس کو استعمال کرنا یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے۔ مختلف مثالیں ہیں، پوری بہت جگہ پر چل سکتی ہیں، لیکن عمل کرنے والے کے لیے دو باتیں ہی کافی ہیں کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، ظالم کی بھی مدد کرو، اس طریقے کے ساتھ اس کو ظلم سے باز رکھو، ظلم سے اس کو روکے رکھو، اور مظلوم کی مدد کرنا یہ ہے کہ اس کو ظلم سے بچاؤ، ظلم کے اندر آنے کی وجہ سے اس کے اوپر جو کچھ جو ہے وہ تکلیف ہوئی، جو ناانصافی ہوئی، اس سے اس کو محفوظ کر کر اس کو امن کی طرف، سکون کی طرف لے کر جانا، یہ مظلوم کی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں ظالم بننے سے بھی اور مظلوم بننے سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں صحیح حدیث کے مطابق ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔